جو ہم دیکھیے عقائد پر ہم زیادہ تر فوکس عقائد پر کرتے ہیں. مسائل تو ہر جگہ علماء کتاب دیکھ کر بھی بتا سکتے ہیں. عقائد سمجھ میں نہیں آتے، عقائد کے اعتبار سے لوگ گمراہ ہوتے رہتے ہیں. اس وجہ سے ہم زیادہ محنت عقائد پر کر رہے ہیں. مسائل اگر آپ کے نزدیک علماء ہے انہی سے پوچھ لیجئے. مسائل کا کیا ہے، آدمی کے اعتبار سے، وہ جگہ ماحول کے اعتبار سے، نوعیت کے اعتبار سے مسائل الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی مسئلہ آپ نے کسی کے بارے میں پوچھا، جیسا آپ پوچھو گے ویسا جواب دیا جائے گا. مثال کے طور پر کسی نے بکرا لایا اور لا کر امام صاحب کے سامنے دکھایا، امام صاحب یہ بکرا ہے، یہ بکرا قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو امام صاحب نے دیکھا کوئی عیب نہیں ہے، یہ بکرا تو جائز ہے، تو بول دیا ہاں یہ بکرا قربانی کرنا جائز ہے. پھر وہ قربانی کیا تو کچھ دیر کے بعد خبر آئی کہ وہ چوری کا بکرا تھا. امام صاحب نے تو جائز قرار دے دیا. اب وہ لے کر لوگ ادھر ادھر کی باتیں لوگ کر کے پھر ماحول خراب کریں گے، امام صاحب کے اوپر الزام آئے گا اور فتنہ برپا ہوگا. تو مسائل کو توڑ مروڑ کر پیش کر کے گمراہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور مسائل کو پوری طرح سے وہاں کے حالات کے اعتبار سے مسائل بتایا جائے تو بہتر ہے. اس وجہ سے بتایا جاتا ہے کہ علماء اپنے قریبی علماء سے مسائل پوچھا کریں. ٹھیک ہے بھائی؟ اب آپ اس بارے میں بات کریں گے؟ ہاں بتائیے، میں بتا سکتا ہوں لیکن بہتر ہے کہ آپ اپنے قریبی علماء سے پوچھیں. پہلا عقیدہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے یا نہیں، یہ سوال پوچھنا تھا. عالم الغیب، جی عالم الغیب اللہ تعالیٰ کا نام ہے. جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ کا نام موقوف ہے، اور جو اللہ کا نام موقوف ہوتا ہے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا نام فکس ہے. ہاں تو اللہ تعالیٰ کی صفاتی جتنے نام ہیں ان ناموں میں سے بندوں کو بعض نام بندوں کو بھی پکارا جا سکتا ہے محدود طریقہ سے، محدود اور لامحدود. اللہ کے نام جو لامحدود ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات لامحدود ہے، اور مطلقاً ہر صفات کا مظہر، ہر صفات اللہ تعالیٰ ہر صفات کے لائق ہے، مستحق ہے. اور بندہ، کسی بھی بندہ صفات کے مطلقاً صفات کے مکمل، کامل و اکمل صفات کے جو حقدار ہے بندہ نہیں ہے. بندہ ممکن الوجود ہے اور اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے. سمجھے؟ تو جو عالم الغیب صفات، عالم الغیب اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، تو اس نام میں بندے کو کسی بھی بندے کو عالم الغیب کہہ کے پکارا نہیں جا سکتا. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے. جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا اتنا اللہ کے نبی کو علم غیب حاصل ہے، لیکن عالم الغیب نام نہیں دے سکتے. عالم الغیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. عالم الغیب نام حضور کا نہیں ہے، اللہ کا نام ہے. جی سمجھے؟ دوسرا سوال یہ پہلے یہ بتائیے آپ دیوبندی خیالات کے ہیں یا پھر بریلوی ہے یا اہل حدیث ہے یا شیعہ ہے یا قادیانی ہے؟ آپ اپنے مسلک کا تعارف کرائے پہلے. ہم ایسے تو مسلکن کیوں ڈر رہے؟ تو مسلکن دیوبندی ہے. دیوبندی ہے تو اتنا سوچنا، دیوبندی بولنے کے لیے اتنا سوچنا پڑتا ہے. تو پتہ چلا کہ آپ کو کانفیڈنس نہیں ہے اپنے دیوبندی ہونے پر، یا پھر آپ کو دیوبندی ہونے پر فخر نہیں ہے آپ کو. الحمدللہ ہم تو بریلوی ہونے پر ہم فخر کرتے ہیں، اور ہم کانفیڈنس اور 100% ہم یقین اور اعتماد کے ساتھ ہم الحمدللہ اپنے کو بریلوی کہتے ہیں. لیکن آپ دیوبندی کہنے میں سوچنا پڑا 1 منٹ، کہوں یا نہ کہوں. تو یہ پتہ چلتا ہے اپنی حقانیت کا گفتگو کے انداز سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے پھر بھی اظہار کر دیا دیوبندی ہونے پر. بتائیے. جی
جی جی، ویسے تو میں مسلکن دیوبندی ہوں، علماء احناف سے میرا تعلق ہے اور میں شہر ڈونڈاؤ کا رہنے والا ہوں. دوسرا مسئلہ یہ پوچھنا جی. تو دیوبندی تو مسئلہ یہ تو عقائد کی سوال کر رہے ہیں آپ، مسائل کا نہیں ہو رہا ہے. آپ کو جو سوال پوچھ رہے ہیں سوال عقائد کا ہے. آپ بولے عقائد کے تعلق سے بات کرنا چاہتے ہیں. مسائل جیسا وضو کا فرائض ہے، نماز کے فرائض ہے، وضو ٹوٹنے والی چیزوں کا بیان، اور وضو کیسا ٹوٹتا ہے، غسل فرض کب ہوتا ہے، یہ سب مسائل. اور میں طالب علم ہوں اور مجھے ان باتوں کا جتنا اللہ پاک نے دیا ہے اتنا میں تھوڑا ان باتوں میں سمجھ رکھتا ہوں، علمی فہم و وفات رکھتا ہوں. لیکن مجھے کچھ باتوں اور عقائد میں آپ سے بات کرنی تھی. اور وہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ تابعی جو ہے انہیں رضی اللہ عنہ کہا جا سکتا ہے یا نہیں. تو جیسے کہ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الہدایہ کے اندر بعض تابعین کو رضی اللہ عنہ کے لقب سے یاد کیا ہے. ہاں جی جی. اور پھر یہ آپ کو کیا خیال ہے؟ اچھا، آپ مولوی ہے نا؟ جی طالب علم. تو مولویت کی آپ نے سند حاصل کی؟ جی نہیں. اچھا، کتنی جماعت تک پڑھے آپ نے؟ میں ابھی ہدایہ تک ہی پڑھا ہوا حضرت. ہدایہ میں ابھی یعنی عالم ہونے کے قریب پہنچ گئے تھے، ہے نا؟ جی. اچھا، تو بتائیے یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کے تعلق سے آپ کا کیا موقف ہے؟ جی آپ کا موقف کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے؟ پھر میں اپنا موقف اور اپنا ہمارا مسلک کیا ہے اس تعلق سے وضاحت کروں گا. جی اگر بہتر ہے آپ اگر بیان کر دیں. آپ کا موقف کیا ہے؟ آپ خود جب جس مسلک کے ہیں اس مسلک کے اعتبار سے کیا ہے یہ تو بتا دیں، پھر میں بتا دوں گا کہ ہاں یہ شریعت یہ ہے، ہمارا مسلک یہ ہے، آپ کا مسلک یہ ہے. تو وہی میں آپ سے پوچھنے کے لیے لگایا تھا نا کہ آپ کو اس بارے میں پکا معلوم نہیں ہے جی، یا پھر آپ اس پر کوئی حکم لگاتے ہیں، کوئی غیر صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو اس پر کیا حکم لگے گا، یا پھر آپ کہیں غیر صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوگ کہتے ہیں یا نہیں، آپ کے علماء کے زبان سے آپ نے سنا ہے یا نہیں، آپ کے علماء اس تعلق سے کیا کہتے ہیں، کچھ بیان کیجیے، آپ نے بھی بتائیے. تعلق سے تو یہ کہ ہمارے جو امام ہے فقہ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بعض جگہ پر صاحب ہدایہ جو کہ حنفی ہے، آپ نے بھی کتاب الہدایہ پڑھی ہوگی ماشاء اللہ، تو اس کے اندر امام صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ کو بعض جگہ پر رضی اللہ عنہ کیسے یاد کیا ہے، جیسے کہ قال ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایسے بعض جگہ پر یاد کیا ہے. تو اس بارے میں جیسا صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام ہے، امام ہے، فقیہ وقت ہے، فقیہ بے بدل ہے، تو انہوں نے اپنے کتاب کے اندر جب اس القاب یاد کیا تو ضرور اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہوں گی. تو اس بارے میں آپ کا کیا اظہار خیال ہے؟ اچھا، ایک بات یہ مجھے بتائیے، جیسا کہ آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں جو عمل نبی کے زمانے میں نہیں تھا، جو عمل صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، تو وہ عمل بعد میں، وہ عمل اس وقت اگر ہے وہ عمل، تو اس عمل کے کرنے والے بدعتی ہوتے ہیں نا، ہے نا؟ میں وہ بتا رہا ہوں، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میں پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو عمل صحابہ کے زمانے میں عمل نہیں تھا، کیونکہ متقی پرہیزگار سب سے زیادہ صحابہ اکرام تھے، اور وہ عمل صحابہ کے دور میں اگر عمل نہیں تھا، بعد میں اگر کوئی عمل کر رہے ہیں اس کو پابندی کے ساتھ، تو وہ بدعتی قرار پاتے ہیں آپ کے مسلک کے اعتبار سے، ہے نا؟ جی ہمارے مسلک کا مسئلہ تو آپ کو ہم سے سننا پڑے گا نا. ہمارے مسلک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دور صحابہ اور دور نبوی میں جو کام نہ جو ہے خفیہ رائج تھا اور نہ ہی جو کام علانیہ رائج تھا، اگر اس کام کا اگر کیا جائے اور وہ کام شریعت و سنت کے خلاف ہو تو اس کام کو علماء احناف نے بدعت کہا ہے کہ وہ بدعت ہے. جی، ابھی آپ نے سنت کے خلاف بھی ایک شرط بیچ میں جوڑ دیا، حالانکہ آپ نے جب ہمارے اوپر بدعت کا فتویٰ دیتے ہیں آپ کے علماء، تو یہ نہیں کہتے کہ جو کام صحابہ کے زمانے میں نہ ہو اور وہ سنت کے خلاف بھی ہو تو بدعت ہوتا ہے، ایسا نہیں کہتے آپ کے علماء، بلکہ آپ کے علماء ڈائریکٹ کہہ دیتے کہ حضور کے زمانے میں یہ کام نہیں تھا اس لیے بدعت ہے. تو اس اعتبار سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کسی صحابی دوسرے صحابی کو بات چیت کرتے کرتے حضرت عمر آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، تو صحابہ ایک دوسرے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول کر پکارتے تھے، خطاب کرتے تھے، یہ بالکل اس کا ثبوت نہیں ہے۔ ہاں بعد میں صحابہ کے شاگردین صحابہ کو خطاب دیا جانے لگا، کیونکہ شیعہ رافضی صحابہ کی جب گستاخی کرنے لگے، شیعہ رافضی فرقہ پیدا ہوا، تو ان کے رد کے طور پر یہاں تک کہ چار خلیفہ کا نام جو ہم خطبہ میں لیتے ہیں وہ بھی صحابہ کے زمانے میں نہیں لیا جاتا تھا، جی نہیں، بعد میں لیا جانے لگا، 200 سال کے بعد، 150 سال کے بعد، سمجھے جناب؟ خطبے کا قاعدہ یہ تھا کہ خطبے میں اس وقت جو ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس کے بعد میں جو خلیفہ ہوتا تھا اس خلیفہ کا نام بھی جو خطبے میں لیا جانے لگا تھا، تو پھر نہیں وہ خلیفہ کا نام نہیں لیا جاتا، کہیں بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ میں جیسا پابندی کے ساتھ ہم نے ہر جمعہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہم لیتے ہیں، عشرہ مبشرہ کا نام لیتے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام لیتے ہیں، جس طرح ہم چار خلیفہ کا نام بیان کرتے ہیں، تو ایسا کہیں ثبوت نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعہ میں ابو بکر کا نام لیتے تھے، ایسا کہیں ثبوت نہیں ہے۔ جی یہ ہم شیعوں سے سنیے مولوی صاحب، شیعہ اور سنی کے درمیان امتیاز رکھنے کے لیے، تاکہ پہچان میں آ جائے یہ مسجد سنی کی ہے، اور جہاں خلفائے راشدین کا بیان نہ ہو وہ مسجد شیعہ کا ہے، تاکہ عوام تو عقیدہ دیکھتے نہیں نا، عوام عقیدہ فوراً عقیدہ جانچنے کے عوام کے پاس تھرمومیٹر نہیں ہے، تو عوام کو ایک تھرمومیٹر دیا گیا ہے، جاؤ جس مسجد میں دیکھو امام صاحب خطبہ میں چار خلیفہ کا نام لے رہے وہ سنی مسجد ہے، اور جہاں پر چار خلیفہ کا نام نہیں لے رہے وہ شیعہ کی مسجد ہے، تو وہاں نماز مت پڑھو، یہاں نماز پڑھو، تو عوام کو یہ تھرمومیٹر دیا گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا بھی صحابہ کے دور میں رائج نہیں تھا، صحابہ کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کا بھی رواج نہیں تھا، اور چار خلیفہ کا نام لینے کا بھی رواج نہیں تھا، بعد میں ہم نے شیعوں سے فرق کرنے کے لیے ہم صحابہ کو تعریفی کلمات، صحابہ کی شان و عظمت ہر نام کے ساتھ ہم بیان کرنے لگے، تو یہ بدعت نہیں ہے، تو اسی قاعدے کو ہر جگہ لاگو کرنا، اور ہمیں بدعتی کہنے سے پہلے یہ قانون ذرا سوچنا ہے جناب۔ ایک گزارش آپ سے، اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس میں علامہ ابن العابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی شامی میں لکھے ہیں، فتاوی شامی میں لکھے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے لیے کہنا چاہیے، اور غیر صحابی اولیاء اللہ کے لیے رحمۃ اللہ علیہ کہنا یہ بہتر ہے، اور اس کے خلاف بھی جائز ہے، اس کے خلاف مطلب غیر صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابی کو رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی جائز ہے۔ تو اگر کوئی یہ فتاوی شامی میں ہے، تو اس لیے غیر صحابی کو اگر کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ فتاوی شامی میں ابن العابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے جائز قرار دیا ہے۔ اور دوسری بات، سورہ بینہ کے اندر جو آیات ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اور سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، تو یہ جو والذین اتبعوہم باحسان، اور جو احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، الذین اتبعوا، تابع ہونا، صحابہ کے تابع ہو کر اگر کوئی زندگی گزارے صحابہ کے نقش قدم پر تا قیامت جو بھی آئیں گے، اور ذالک لمن خشی ربہ، اس سے بھی واضح ہوتا ہے خشیت، جو بھی خشیت، جس کے اندر خوف و خشیت اس کے اعمال میں زندگی میں پائے جائیں گے، اور ان کو خلاف شرع کوئی عمل ان کے زندگی میں نہیں ہوگا،
چاہے اولیاء اللہ ہو یا صحابہ اکرام ہو. صحابہ اکرام تو بالاتفاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصداق ہیں، اور اولیاء اللہ میں سے جو بالکل خوف و خشیت میں وقت گزارے، زندگی گزارے، ان کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. چلیے اور کوئی مسئلہ ہو تو بتائیے. جی، اور وہ المحمد علی المسند ایک کتاب چھپی تھی علماء دیوبند کے بارے میں، اس بارے میں آپ کو الحرمین نام سے کتاب چھپی تھی، جس میں علماء دیوبند کو علماء بریلوی نے کفریت کا فتویٰ دیا تھا. اس بارے میں آپ کا کیا اشارہ خیال ہے؟ اس بارے میں ہم بالکل اعلیٰ حضرت کے فتویٰ کو 100% 100% حق بجانب مانتے ہیں. حق بجانب اعلیٰ حضرت کا فتویٰ کو صحیح مانتے ہیں. اور جو جن کیا خیال ہے؟ ہاں، علماء دیوبند کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ علماء دیوبند دنیا کا بدترین کافر ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ معاذ اللہ نبی کے جیسا علم پاگل اور جانوروں کو حاصل ہے. یہ اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے، حفظ الایمان صفحہ نمبر 15. اور اس کے بعد یہ تحذیر الناس میں قاسم نانوتوی لکھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمیت زمانی کا کھلے طور پر انکار کیا ہے اور غیر نبی کو نبی سے ممتاز مانا ہے. تو ان دونوں وجوہات سے وہ قاسم نانوتوی بدترین کافر قرار پاتے ہیں. تیسری بات یہ کہ اسماعیل دہلوی، یہ تیسری بات یہ کہ چاہیے بس بلا تحقیق کے کچھ بھی بیان کر دینا چاہیے، جبکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. اور جب جہاں تک اس بات کی بات ہے کہ علماء دیوبند کے بارے میں کفر کا فتویٰ، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ لا یزال طائفۃ من امتی، کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہیں گی. اور آپ کو اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت کے اندر جو ہے 73 فرقے پیدا ہوں گے اور ایک فرقہ ناجیہ یعنی کامیاب ہوگا. اس حدیث پاک میں اللہ نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابہ، کہ جو بات میرے اور میرے صحابہ کی طریقے پر چلنے والے وہ ایک جماعت کامیاب ہوں گی، باقی جو 72 جماعتیں ہوں گی وہ جو ہے ناکام ہوں گی. دوسری بات یہ دیکھیے علماء دیوبند کا جہاں تک کہ موقع پر مسئلہ یہ علماء دیوبند کی عبارتوں کے ساتھ جو ہے علماء دیوبند کی عبارتوں کے ساتھ جو ہے تکذیب کا معاملہ کیا گیا ہے اور ان کے جو ہے تو خیانت کا اس میں برتاؤ کیا گیا ہے. جہاں تک کہ علماء دیوبند کی عبارتوں کا مسئلہ ہے تو علماء دیوبند نے اس کے جواب میں المحند علی المسند کی کتاب لکھی ہے، جس میں ان تمام سوالوں کا جوابات دیا گیا ہے. اور جو جس کتاب کے بارے میں جو خیال تھا جسے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی جو ہے لے کر جو عرب کے علماء کے پاس گئے تھے، تو ان عرب کے علماء نے جو اس پر دستخط کی تھی تو وہ عبارتیں جس کتاب سے لی گئی تھی، اس کتاب کے اندر جو تو خیانت سے کام لیا گیا تھا کہ آدھی بار یہاں کی لی جائے اور آدھی بار وہاں کی لی جائے، تو اس طرح سے اس کا خاصا پیش کیا گیا تھا. اب اگر وہ بات صحیح مان لی جائے تو وہ بات جو ہے آدھی یہاں کی اور آدھی بات کی، جیسے کہیں کی اینٹ اور کہیں کا روڑا. تو اب اس بات کی اگر تصدیق کی جائے تو اس بات کی تصدیق کرنے کا مسئلہ کیا ہے، جبکہ ان کی عبارتیں کچھ اور ہے اور اس سے مطلب کچھ اور لیا جا رہا ہے. بات ہو گئی آپ کی، بہت لمبی گفتگو آپ نے کیا. آپ سنیے میری بات. آپ نے جو حدیثیں پیش کی کہ لا یزال من امتی، میری امت کے ایک، آپ بھی بالکل خاموش رہے، میں آپ کی پوری بات خاموشی سے سنا. آپ کے ایک ایک جتنی باتیں اٹھائی ساری باتوں کا میں تشفی بخش جواب دوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے علماء دیوبند کے بارے میں بتایا کہ علماء دیوبند کی جو عبارات آپ پیش کر رہے ہیں تحقیق کر کے پیش کیجیے. آپ من گھڑت باتیں پیش نہ کریں، آپ اپنے من مانی سے کام نہ لیں، تحقیق کریں. میرے پاس ہاتھ میں کتاب ہے میرے، یہ تحذیر الناس، براہین قاطعہ، حفظ الایمان، صراط مستقیم، ان تمام کتابیں میرے ہاتھ میں موجود ہے اور میں عبارت حروف بحروف پڑھ کر آپ کو بتا سکتا ہوں. اور اعلیٰ حضرت کے بارے میں آپ خیانت کی بات کر رہے ہیں، جو عبارات پیش کیے گئے ہیں وہ عبارت آج بھی کتاب میں موجود ہے، اور ان عبارت پر ابھی آپ پڑھ کے بتائیں. اور حسام الحرمین میں کون سی بات خیانت کیا ہے وہ آپ دکھا سکتے ہیں؟ نہیں دکھا سکتے. آپ صرف عوام کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ حسام الحرمین کے جواب میں المحند نہیں لکھا، بلکہ المحند خود دیوبندیوں کے مکر و فریب کا واضح ثبوت المحند میں ہے. کیونکہ علماء دیوبند کے بارے میں جب یہ سوالات پوچھے گئے کیا تم اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتے مانتے ہو، تو علماء دیوبند نے کہا کہ نہیں ہمارا بالکل یہ عقیدہ نہیں ہے.
اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، ایسا عقیدہ ہمارا بالکل نہیں ہے۔ آپ دیکھو فتاوی رشیدیہ میں بھی ہے، براہین قاطعیہ میں بھی ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو آپ المحنت جواب نہیں ہے بلکہ مکر و فریب ہے، وہ خود اپنی باتوں کو جھٹلایا ہے دیوبندیوں نے۔ جن کتابوں پر فتویٰ آیا تھا، جن کتابوں کی وجہ سے علماء دیوبند پر کفر کا فتویٰ حرمین شریفین کے علماء اکرام نے دیا، ان کتابوں کو المحنت میں انکار کیا گیا۔ تو انکار کرنا، اپنی باتوں کو پس پشت ڈالنا اور اپنی باتوں کو چھپانا، یہ دجالیت ہے، یہ حقانیت نہیں ہے، دجالیت ہے۔ اور آپ نے جو حدیثیں پیش کی کہ یہ علماء دیوبند کو کافر نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بول کے آپ نے 2-3 حدیثیں پیش کی۔ کسی حدیث میں یہ نہیں کہ علماء دیوبند کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ علماء دیوبند کا نام ہے کیا؟ جب صحابہ کے نقش قدم پر چلنا بعد میں، پہلے صحابہ کے جیسا عقیدہ ہونا چاہیے۔ علماء دیوبند لکھتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے، اور صحابہ اکرام کیا کہتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے بارگاہ میں سنت مطالعے کا خیال ہے کہ نبی پاک مر کر مٹی ہو گئے، جبکہ علماء دیوبند کا عقیدہ سامنے رکھ کے اور اس کو پڑھے۔ تو نہیں لکھا ہوا ہے نا کتاب میں، تقویۃ الایمان میں خود لکھا ہوا ہے، پیج نمبر 100 تقویۃ الایمان کھولیے، آپ پڑھیے۔ نبی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں کر کے لکھا ہے کہ حضور یعنی حدیث کہہ رہے ہیں میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ اب کوئی بھی ایک حدیث دکھا دیجئے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ حالانکہ حدیث میں ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ انبیاء اکرام کے جسموں کو زمین پر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، بس نبی زندہ ہیں ان کو رزق دی جاتی ہے۔ تو دیوبند علماء دیوبند نے جو لکھا ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے، یہ اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور حسام الحرمین میں پوچھا گیا المحنت کے اندر سوال، جتنے سوال ہے نا، ہر سوال علماء دیوبند مکر و فریب سے کام لیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے جتنی عبارت پیش کیے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ عبارت آگے پیچھے ایک جگہ سے تھوڑی عبارت، دوسری جگہ سے تھوڑی عبارت لیا گیا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تحذیر الناس کے 3 جگہ سے عبارت لیا گیا ہے۔ آپ یہ لوگ کہتے ہیں، دیوبندی علماء آج دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ 3 جگہ سے عبارت لے کے کفر بنایا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، 3 مستقل کفر ہے۔ تحذیر الناس میں جو 3 جگہ سے عبارت لیا گیا ہے، ایک کفر نہیں ہے کہ 3 جگہ سے عبارت لیا، مربع بنایا، ایک کفر ہوا۔ 3 جگہ سے 3 کفر ہوا علماء دیوبند کی۔ پہلی جگہ براہین قاطعیہ تحذیر الناس کے پہلی جگہ جہاں ہے پیج نمبر 1 شروع میں، وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ میں عبارت پڑھ کے بتا رہا ہوں، سنیے، عبارت پڑھ کے بتا رہا ہوں، پھر پتہ چلے گا کون دھوکہ اور فریب، مکر و فریب سے کام لیا ہے۔ جواب دیا جا رہا ہے۔ سوال یہ تھا کہ ہر زمین کے ساتوں زمین یعنی مثلہن ہے نا، ومن الارض مثلہن، یعنی اس زمین کے جیسا اور بھی زمینیں ہیں، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کے نبی ہیں اور زمین میں دوسرے نبی آ سکتے ہیں کیا؟ یہ بہت لمبی ایک سوال کیے ہیں۔ اس کا جواب دیتے ہوئے یہ لکھے ہیں معلوم کرنی چاہیے اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو۔ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخفف کیا ہے، حالانکہ علماء اہل سنت کے نزدیک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخفف کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نام کو مخفف کرنا یہ بالکل ناجائز و حرام قرار دیا گیا ہے علماء اہل سنت کے نزدیک۔ احناف کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، صلی اللہ لکھے ہیں۔ تو بہرحال اس پر بحث نہیں کر رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بائی معنی
عوام کے خیال میں کیا ہے یہ؟ عوام کے خیال میں حضور آخری نبی اس معنی میں ہے کہ حضور کے زمانہ سابقہ انبیاء سابقہ کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہے، یہ عوام کے خیال میں۔ مگر آپ دیکھیے، مگر استثناء کس لفظ کیا جاتا ہے؟ مستثنا مستثنا منہ سے الگ ہوتا ہے، دونوں ایک نہیں ہوتے۔ عوام کے خیال کو استثناء کیا گیا ہے، انکار کیا گیا ہے، مگر جیسا کوئی معبود نہیں مگر اللہ۔ تو اب دوسری چیز کا انکار ہو رہا ہے، اللہ کا اقرار ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر مگر جو لائے ہیں، عوام کے خیال میں حضور کا زمانہ آخر میں ہے، عوام کے خیال میں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا تقدم یا تأخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔ یعنی عوام کے خیال میں حضور آخری نبی اس معنی میں ہے کہ حضور سب سے آخر میں ہے، آئیں گے۔ یہ عوام کے خیال ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے۔ تو صحابہ کے یعنی دیوبندی علماء کے نزدیک حضرت ابوبکر بھی عوام میں ہے اور علماء دیوبند خواص میں ہے، کیونکہ علماء دیوبند کا عقیدہ الگ ہے۔ کہہ رہے ہیں جبکہ آپ اگر علماء دیوبند کے عقائدات کو اگر دیکھیں، علماء دیوبند کے نظریات کو دیکھیں تو آپ کو ان کا میں یہ کتاب کی بات کر رہا ہوں، نظریات تو ساری کتابیں دیکھنے کی، ابھی اس کتاب پر بات ہو رہی ہے۔ نظریات کس سے؟ ابھی یہ تحذیر الناس جو میں پڑھ رہا ہوں میرے ہاتھ میں ہے، یہ تو علماء نظریات ہے نا۔ یہ نظریات میں ایک ایک لفظ خلاصہ کر کے بتا رہا ہوں۔ تحذیر الناس میں حضور کو آخری نبی ہونے کا پہلے پیج میں کھلے طور پر انکار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پیج نمبر 13 میں دوسرا کفر ہے۔ آپ نے جو دعویٰ کیا جناب مولوی صاحب، آپ نے جو دعویٰ کیا کہ 3 جگہ سے عبارت ملا کر یہ پیش کیا گیا ہے، خیانت کیا گیا ہے، یہ خیانت نہیں ہے۔ میں ایک کفر گنایا تحذیر الناس کے قاسم نانوتوی کا، اور دوسرے نمبر 13 پیج نمبر 13 اس میں لکھا ہوا ہے بالفرض بعد زمانہ نبی کوئی دوسرا نبی پیدا ہو پھر بھی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اگر دوسرا نبی پیدا ہو تو بھی حضور کے خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اب دوسرا نبی پیدا ہو تو خاتمیت میں فرق کیوں نہیں آئے گا؟ خاتم جو لاسٹ ہوگا، آخر میں ہوگا، وہی تو خاتم ہوگا نا۔ خاتم نبی، خاتم النبیین، آخری نبی۔ آپ قاسم نانوتوی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بعد میں اگر کوئی نبی پیدا بھی ہو جائے تو بھی حضور کے خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا۔ یہی بات تو قادیانی لوگ بیان کرتے ہیں، قادیانی اسی سے ہی عقیدہ گڑھ رہا ہے۔ قادیانی کا بھی کہنا یہی ہے کہ معاذ اللہ مرزا غلام احمد قادیانی خبیث، اس کے بارے میں کہتا ہے یہ قادیانی لوگ کہ مرزا قادیانی آخری نبی نہیں، آخری نبی حضور ہی، حالانکہ مرزا قادیانی بعد میں آیا لیکن خاتم النبیین حضور ہی ہے۔ جو یہ کتاب کی بات کر رہے ہیں، جبکہ اگر ان کی تفسیرات کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ آپ کے قلت مطالعے کی کمی ہے۔ 10 بار مطالعہ، دیوبندی تو اس میں لاچار ہے، آپ اس کے جواب آپ کے پاس نہیں ہے۔ ہم 10 بار مطالعہ کر چکے ہیں، روزانہ اس کتاب کو لے کر رات دن دیوبندیوں سے ہم جھگڑا کر رہے ہیں، پوری کتاب ہم پڑھتے کی نہیں کہنے کی، جبکہ اللہ نے منع کیا کسی کو کافر کہنے کی۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے جتنی کسی کو کافر کہنے کی ضرورت، کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے، میں شامل نہیں ہو سکتی۔ جی آپ نے جو باتیں کہی ہے وہ علماء دیوبند کی تقریرات و تحریرات میں شامل نہیں ہو سکتی، جبکہ یہ تحذیر الناس کس کی تحریر ہے؟ تحذیر الناس آپ جو بھی دعویٰ کرے تحریرات سے ہٹ کر، ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس تو تحذیر الناس ہے۔ آپ تحذیر الناس علماء دیوبند کی تحریر ہے یا نہیں؟ تحریر نہیں ہے، تحذیر الناس، براہین قاطعہ، حفظ الایمان، یہ سب کو چھوڑ کر آپ یہ بتا دیجئے، دعویٰ کیجئے، یہ سب کتابیں چھوڑ کر باقی کتابیں علماء دیوبند کی تحریر پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ کتابیں ماننے کے قابل نہیں ہے۔
कह दीजिए फिर। ना सर बड़ाई में काका का अगर आप हमें फोटो भेजे तो हमको समझ में आया कि हमारे पास अभी फिलहाल वो किताबें हमारे पास दस्तयाब और हमें मौजूद नहीं है। अगर आप उन किताबों का फोटो भेजे व्हाट्सएप पर तो हम आपको व्हाट्सएप पर आपसे बात कर सकते हैं। ये किताब आप रखकर बात करना चाहिए। आपकी अकाबरीन की किताब हम लेके घूम रहे हैं और आपके पास किताब नहीं है, और आप आए हैं अपने अकाबरीन का दिफा करने के लिए। पहले तो आप किताबें रखना चाहिए था। थोड़ी है। हाँ, आप उन किताबों को व्हाट्सएप पर भेजिए। हाँ, सारी किताबें इंशाल्लाह भेज देंगे, लेकिन आप खरीद लो। देवबंद में भेजो, देवबंद से खरीद लो। अगर हम भेजेंगे तो आप कहोगे कि नहीं, ये तो हमारे बारे में हमको बदनाम करने के लिए छाप दिया है बरेलवियों ने। आप खुद देवबंद में तो हम छाप नहीं सकते ना। देवबंद में जाके हम छाप नहीं सकते ना। खुद देवबंद जाकर आप खरीद लो। मैं किताब के दुकान का नंबर भी दूंगा, दुकान का मैं ये भी दूंगा, उनका कार्ड भी मैं दूंगा। देवबंद से मैं लाया हूँ किताब। मैं 35,000 रुपये की किताब लाया हूँ देवबंद से। इनके 48 किताबें हैं देवबंद की जी। देवबंदियों की 48 किताबें लाए हैं हम। और आप देवबंदी होकर देवबंदियों की एक किताब नहीं रखे और आए हैं अपने अकाबरीन का दिफा करने के लिए। जी, अकाबरीन का दिफा करना तो हर उम्मत दिफा करना तो किताब से करना चाहिए ना। मनमानी करके करेंगे क्या? करेंगे। अकाबरीन की किताब पहले, अकाबरीन को बेनकाब हम कर रहे हैं तो आपकी किताब लेके बैठना चाहिए। आप जो अभी आपने दावा किया, आप सुनी सुनाई बातों से आप दावा किया है आपने, और मैं जो दावा किया हूँ मेरे पास दावा की दलील है। आपके पास दावे की दलील है, वो बात मैं मानता हूँ, लेकिन आपकी बात ही गलत है तो उस पर दलील क्या देना? तो जब आपके अकाबरीन की बात मैं पेश कर रहा हूँ तो बात गलत है, तो आपके अकाबरीन की बात तो गलत है ना, हमारी बात नहीं ना। मैं जो पेश कर रहा हूँ आपके अकाबरीन की बात पेश कर रहा हूँ। गलत कह रहे हैं तो आपके अकाबरीन की बात को गलत कह रहे हैं आप। नहीं, ये बात नहीं है। बात असल ये है कि अकाबरीन की तरफ अगर कोई कीचड़ उछाले तो जरूरी है। जब कीचड़ पहले से कीचड़ किसी के जिस्म पर मौजूद हो, हम उछाल तो नहीं रहे ना। ऐसी बात देखिए मौलवी साहब, किसी की तरफ से आपकी बात सुनिए मौलवी साहब, नहीं तहम्मुल और बर्दाश्त से काम ले। जरा सुने एक मिनट। आपने कहा कीचड़ उछालना, किसी के जिस्म पर पहले से ही कीचड़ हो और कोई बता दे भाई देखो उनके जिस्म पे कीचड़ है, तो ये तो उछलना नहीं हुआ, कीचड़ उछालना नहीं हुआ। आप देखिए तहजीरुन नास में जो इबारत है, हमने तो कीचड़ उछाला नहीं, हमने कीचड़ कासिम नानूतवी के जिस्म पर है दिखा दिया आपको कि देखो आपके मौलवी के जिस्म में कीचड़ है, मुंह में कीचड़ है। तो आपको देखना चाहिए। हम तो उछाला, हम अगर किताब में नहीं होता और हम बयान करते कि कासिम नानूतवी ने खातमे नबुव्वत का इनकार किया, हम अपनी तरफ से बयान करते किताब में नहीं होता, तो आप कह सकते थे कीचड़ उछाल रहा है, बरेलवी कीचड़ उछाल रहा है। तो यहाँ कीचड़ नहीं उछाला जा रहा है, बल्कि कासिम नानूतवी कीचड़ में डूबा हुआ है। आप जिस किताब का हवाला दे रहे हैं, अगर आपके पास वो किताब मौजूद है तो मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, उस पर मैसेज कर दीजिए। हाँ, मैसेज कर दूंगा। किताब के सारी इबारात मैसेज कर दूंगा। बराहीने कातिया, हिफ्जुल ईमान और सिरात मुस्तकीम और तहजीरुन नास। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप लगा तो मैं आपको डबल से मैसेज करता हूँ, आप उस पर इबारत को मैसेज कर दीजिए। तो कासिम नानूतवी कीचड़ में डूबा हुआ है, हम कीचड़ उछालते नहीं, हमको कीचड़ से कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ बता देते हैं ताकि आप लोग अपनी कीचड़ को धोए। ठीक है मौलवी साहब। और आपने जो एक बात कहा कि किसी को काफिर नहीं कहना चाहिए, तो फिर कादियानी को काफिर कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? बुल्डाना में भी कादियानियत बहुत फैल रहा है बुल्डाना में, आप सोच के बोलिएगा। नहीं, अगर आप उलमा के अगर खिलाफ जा रहे हैं तो आपको जाकर बताना चाहिए था उनको भाई आपके अकीदा खिलाफ है, लेकिन सरासर किसी को काफिर कहना ये तो ठीक नहीं है। तो हम तो बता रहे हैं काफिर, सरासर काफिर जो होगा तो सराहतन काफिर कहना चाहिए। जब सराहतन कोई काफिर है बताए क्यों नहीं? हमारे आला हजरत ने पहले ही फतवा नहीं दिया। जब ये किताब लिखे गए हैं, वो लिखने के 13 साल तक आला हजरत ने इनको इस्लाह करने की कोशिश की। कासिम नानूतवी और गंगोही और अशरफ अली थानवी की इस्लाह करने की 13 साल तक आला हजरत ने कोशिश की।
अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि जिस वक्त जो है हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा था, उस वक्त जब उलमा देवबंद जिहाद में लगे हुए थे, उस वक्त आला हजरत का मौक़िफ़ क्या था? उलमा देवबंद जिहाद करने में लगे हुए थे, ये भी आपका प्रोपागंडा है, झूठ है, 101% झूठ है। क्योंकि मैं एक दो हवाला देता हूँ आपके उलमा देवबंद की किताब सीरत तैयबा, इस्माइल दहलवी, सैयद अहमद राय बरेलवी, ये इस्माइल दहलवी के पीरो मुर्शिद है। जी। हाँ, सैयद अहमद राय बरेलवी का सीरत तैयबा है, उसके अंदर लिखे हैं कि एक जगह पे उलमा देवबंद कश्ती में सवार होकर जा रहे थे, जिहाद के लिए जा रहे थे। और जिहाद यहाँ उस वक्त इंडिया में आपके कहने के मुताबिक अंग्रेजों के खिलाफ ही जिहाद हो रहा था, है ना। जब अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद हो रहा था, एक जगह पे अंग्रेज उनको खाना पकाकर 2 दिन इंतजार के बाद नदी के किनारे डेग भर के खाना लाया, और मौलवी इस्माइल दहलवी और सैयद अहमद राय बरेलवी खाना उनके अंग्रेजों से खाना लेकर अपने बर्तन में रख लिए। आप बताइए, मैं एक सीरत तैयबा का मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपको, सुनिए। सबसे पहले तो मैं आपको एक सवाल देता हूँ, आपने दावा सुनिए, हमारी आपने बात उठाई, बिल मुकम्मल मेरी सुनिए 2 मिनट, फिर आपको 2 मिनट बोलने दिया जाएगा, ठीक है। एक मैं 2-3 मैं सबूत पेश कर दूं, फिर उसके बाद आप बोलिएगा। आपने एक दावा किया, आपके दावा के खिलाफ मैं दलील दे रहा हूँ। पहली बात तो अंग्रेज के खिलाफ अगर जिहाद करते, अंग्रेज उनको खाना नहीं पहुंचाता, जो अंग्रेजों से लड़े और अंग्रेज ही उनको खाना दे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इससे साबित हुआ कि अंग्रेजों के पिट्ठू थे, अंग्रेज उनको खाना भी खिला रहा था, और 600 रुपया अशरफ अली थानवी को तनख्वाह मिलता था, खुद किताब में लिखा हुआ है। और दूसरी बात, मुरादाबाद के जामे मस्जिद के पास खड़े थे उलमा देवबंद के मुअतबर उलमा खड़े थे, और अंग्रेज की फौज फतह के बाद 1857 की गदर के बाद उलमा देवबंद मस्जिद के पास खड़े हुए थे, हाँ जी। और अंग्रेज के लश्कर जश्न मनाते हुए, जीत की जश्न मनाते हुए जा रहे थे, क्योंकि 1857 की जो गदर है उसमें भारत की हार हुई थी और अंग्रेज जीत गए थे। तो वह जीत के जश्न मनाते हुए जब अंग्रेज लश्कर जा रहे थे, तो उलमा देवबंद के जो किताब में लिखे हुए हैं, उलमा देवबंद लिखे हैं कि देखो ये जीत क्यों हुई अंग्रेजों की, मालूम? हयात तैयबा में लिखे हुए हैं, जीत अंग्रेज की क्यों हुई? क्योंकि अंग्रेज के लश्कर में मैं देख रहा हूं, अंग्रेज के लश्कर में खिज़र अलैहिस्सलाम मौजूद है। अंग्रेज के लश्कर में कौन है? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अंग्रेज के लश्कर में है। तो अब मैं पूछता हूं, खिज़र अलैहिस्सलाम के खिलाफ जिहाद करना जायज है? अब मैं आपसे कुछ सवाल एक सवाल का जवाब देके आप 10 सवाल करें मुझसे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, अगर तुम लोगों ने अंग्रेजों की तायद के लोगों को तायद कराने के लिए प्रोपेगेंडा गढ़कर खिज़र अलैहिस्सलाम को अंग्रेज के लश्कर में तुम दिखा रहे हो आवाम को, और आज जब भारत को धोखा देने के लिए, मुसलमानों को धोखा देने के लिए आज कहते हो कि अंग्रेजों के खिलाफ तुमने जिहाद की है। अंग्रेजों के लश्कर में तो तुम्हारे दावे के मुताबिक खिज़र अलैहिस्सलाम थे, अंग्रेज के लश्कर में थे। और ये बात सुनिए, मैं मुकम्मल इसका जवाब दूंगा तो आप बिल्कुल आपको तशफ़्फ़ी हासिल हो जाएगा। मैं तीसरा फिर आला हजरत का भी मौक़िफ़ पेश करूंगा, आला हजरत क्या कर रहे थे वो भी मैं पेश करूंगा। सुनिए, उस वक्त ये तीसरी सैयद अहमद राय बरेलवी, सुनिए, सैयद अहमद राय बरेलवी और इस्माइल दहलवी इस्माइल दहलवी दोनों बालाकोट में जिहाद करने के लिए गए थे। सूबा सरहद, पाकिस्तान का एक सूबा है सरहद, सूबा सरहद और बालाकोट में जिहाद करने के लिए गए थे। हयात तैयबा किताब है, उसको पढ़ेंगे तो पूरा अंग्रेज के दलाल कौन है प्रोपेगेंडा खुल जाएगा आपको। हयात तैयबा किताब का नाम, उसके अंदर लिखे हैं कि सबसे पहले सैयद अहमद राय बरेली ने सबसे पहला जिहाद हाकिम दागिस्तान यार मोहम्मद खान के खिलाफ जिहाद किया। सबसे पहला जिहाद किसके खिलाफ किया?
जी यार मोहम्मद खान। तो यार मोहम्मद खान मुसलमान नाम है या अंग्रेज का नाम है? मुसलमान। मुसलमान। तो दागिस्तान एक सूबा अंग्रेजों से बचा हुआ था, बाकी पूरे देश पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। एक सूबा बचा हुआ था दागिस्तान, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का एक सूबा था दागिस्तान। तो दागिस्तान का जो हाकिम था यार मोहम्मद खान पठान, वो अंग्रेजों के बहुत सख्त खिलाफ था, अंग्रेजों से बहुत ज्यादा लड़ाकू था। तो उसको कुचलने के लिए अंग्रेजों ने भेजा था। कलकत्ता में जब बयान दिया इस्माइल देहलवी ने, कहा कि अंग्रेजों का साथ देना हम पर वाजिब है। इस्माइल देहलवी लिखते हैं अंग्रेजों का साथ देना वाजिब है, लिखते हैं। और दूसरी जगह ये लिखे हैं, ये किताब का नाम है तज़किरतुर रशीद, सफ़ा नंबर 116। तज़किरतुर रशीद सफ़ा नंबर 116, उसके अंदर लिखा हुआ है कि अंग्रेज रहमदिल गवर्नमेंट ने गलबा पाया और बागियों को कुचल दिया। बागियों को कुचल दिया, रहमदिल गवर्नमेंट ने दोबारा गलबा पाया। अब मैं अपनी बात पेश करना और रशीद अहमद गंगोही को बरीउस जिम्मा कर दिया। रशीद अहमद गंगोही को बेगुनाह, जो लोग इल्जाम लगाए थे अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया था, गंगोही खुद लिखते हैं कि मैं बेगुनाह हूं, अंग्रेज के खिलाफ मैंने जिहाद नहीं किया। अब आप जबरदस्ती गंगोही को मोरिद इल्जाम ठहरा रहे हो। गंगोही खुद कहते हैं मैं अंग्रेज का पिट्टू हूँ, मुझे अंग्रेज के खिलाफ जिहाद नहीं करना था, मैंने नहीं किया। ये आप किस किताब से नकल कर रहे हैं जनाब? ये तज़किरतुर रशीद जिल्द अव्वल पेज नंबर 116, 111 से 116, 5 पेज पढ़िए। अब मैं आपको कुछ बात पेश करना चाहूँगा। इसमें से सबसे पहली बात तो ये है कि जिस वक्त अंग्रेज हिंदुस्तान पर अंग्रेज का कब्जा था, उस वक्त सबसे पहले जिहाद का फतवा देने वाला कौन शख्स था? अल्लामा फजल हक खैराबादी। जी नहीं, गलत बात है। कौन? जबकि तारीख से सीयर में, तारीख से कुतुब तारीख में लिखा हुआ है सबसे पहले फतवा जिहाद देने वाला हिंदुस्तान का मर्द मुजाहिद शाह अब्दुल अजीज। शाह अब्दुल अजीज ने फतवा उस वक्त था, अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैहि के जमाने में तो अंग्रेज के खिलाफ जिहाद शुरू ही नहीं हुआ था। अंग्रेज के खिलाफ जिहाद शुरू हुआ था 1856 में जिहाद शुरू हुआ, और अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जिहाद का फतवा दिया। और अल्लामा फजल हक खैराबादी इस्माइल देहलवी को काफिर कहते हैं। जी, इस्माइल देहलवी के अकीदा हिंदुस्तान पर हुआ था, उस वक्त जिहाद तो शुरू नहीं हुआ था, लेकिन जिहाद का फतवा देने वाला अगर मर्द अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैहि नहीं, सबसे पहले अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फतवा दिया। और अल्लामा फजल हक खैराबादी बरेली भी थे। नहीं, उलमा ने लिखा। सबसे बड़ा मुजाहिद जिनका अब्दुल अजीज, शाह अब्दुल अजीज, हमारे शाह अब्दुल अजीज भी इस्माइल देहलवी के खिलाफ थे। अगर अब्दुल अजीज, शाह अब्दुल अजीज भी हमारे हैं, शाह अब्दुल अजीज की बात भी करेंगे। शाह अब्दुल अजीज हमारे उलमा में से हैं, आपके नहीं, क्योंकि वो खुद अपने भतीजा इस्माइल देहलवी के खिलाफ थे। मैं इस मसले पर कल आपसे तफसील से बात करना चाहूंगा, क्योंकि अभी मैं मस्जिद के अंदर बैठा हूँ हमारे गाँव की, और मेरे घर से फोन आ रहा है, इसलिए तो आप पहले अच्छी तरह तहकीक करें। उलमाए देवबंद अंग्रेज के पिट्ठू थे, यही बात मुकम्मल हुआ, और इसका सबूत मैंने पेश कर दिया, और कल और भी सबूत पेश करूंगा। और कोई भी एक दलील भी हमारे खिलाफ अंग्रेज नवाजी की और गांधी नवाजी की, हमारा एक भी दलील हमारे हक में नहीं पेश कर सकते। गांधी नवाजी, कांग्रेस नवाजी और अंग्रेज नवाजी, सब देवबंदी उलमा को मुबारक हो। और आला हजरत ने सारे फितनों से दूर रहकर कलम से जिहाद किया और लोगों को अंग्रेज की शरारतों से वाकिफ कराया। तर्के मवालात के खिलाफ, और तर्के मवालात के खिलाफ आला हजरत ने कलम उठाया। तर्के मवालात किसे कहते जानते हैं? अगर बात करना चाहते हैं, कल इस बारे में फिर बात होगी आपसे इंशाअल्लाह। मेरा एक बयान है, हाँ, रिपब्लिक डे का, हाँ, रिपब्लिक डे 26 जनवरी का मेरा बयान है, सुनिएगा। मुझे घर से फोन आ रहे हैं। यूट्यूब पे जलालुद्दीन चिश्ती रिपब्लिक डे